حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا وہ شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو، اس کی بخشش اللہ نے انہی الفاظ پر رکھ دی ہے، تمام زندگی میں یا مرتے وقت وہ بندہ اخلاص کے ساتھ سچے دل سے صرف ایک بار یہ الفاظ کہہ دے، اگر زبان سے بھی نہ کہہ سکتا ہو تو دل ہی میں یہ کلام کہہ دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اسے بخش دے گا، چاہے اس کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ میں بندے سے اتنا ہی قریب ہوں جتنا اس کی شہ رگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے اور پوری زندگی میں ایک بار یہ الفاظ کہے ہوں تو میں تجھے اتنی ہی مقدار میں بخشش عطا کروں گا۔ یہ پیغام جو عرش کے رب کی رحمت سے نکلا ہے، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ رب جو تیری پلک جھپکنے سے پہلے تیرے دل کا حال جان لیتا ہے، وہ رب کریم جو کہتا ہے، اے میرے بندے، تو نے اگر زمین بھر گناہ کر لیے، یہ کلمات کہہ دیے ہوں تو میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا کروں گا۔ وہ الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ جسے آسمانوں کے فرشتے جانتے تھے مگر زمین کے لوگ نہ جانتے تھے، وہ یمن کا رہنے والا شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکا کیونکہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں مصروف رہتا تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی، کمزور تھی، اور وہ اپنی ماں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا تھا، لیکن ماں کی رضا پر اپنی خواہش قربان کر دی، اور یہی وہ راز تھا جو اسے زمین پر گمنام مگر آسمان پر مقرب بنا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یمن کی طرف سے تمہارے پاس ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، وہ اپنی والدہ کا خادم ہوگا، اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا اور اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ یہ جملے دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں نقش ہو گئے، وہ جان گئے کہ کوئی ایسا بندہ آنے والا ہے جو ظاہری طور پر عام ہوگا مگر اس کا مقام خاص ہوگا۔ چنانچہ دونوں صحابہ کرام نے ہر حج کے موقع پر یمن سے آنے والے قافلوں پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ جب بھی کوئی قافلہ آتا وہ اس میں موجود لوگوں سے اویس کا پوچھتے، کبھی جواب ملتا کہ ایسا کوئی یہاں نہیں، کبھی کوئی کہتا کہ ہم نے سنا تو ہے مگر دیکھا نہیں۔ سالوں یہی سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ ایک سال یمن سے آنے والے قافلے سے پوچھا گیا، کیا تم میں اویس نام کا کوئی شخص ہے؟ قافلے والوں نے کہا، ایسا کوئی ہمارے ہاں معروف شخص نہیں ہے، لیکن ایک چرواہا ہے، اونٹیاں چراتا ہے، گمنام سا انسان ہے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا، اکیلا رہتا ہے، کھانے پینے میں سادہ، لباس میں معمولی، لیکن عبادت میں عجیب مقام رکھتا ہے، شاید وہی ہو جس کی تم بات کر رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ وہ دونوں بزرگ پہاڑیوں کے بیچ ایک جگہ پہنچے جہاں اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اونٹنیاں چرا رہے تھے، چہرے پر نور، وجود میں عاجزی، زبان خاموش، نگاہیں جھکی ہوئی جیسے کسی اور ہی دنیا کا مسافر ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا اور پوچھا، کیا تمہارا نام اویس ہے؟ انہوں نے کہا، جی میں اویس ہوں، ایک معمولی چرواہا، مجھے نہ کوئی جانتا ہے نہ میرے پاس کچھ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکرائے اور کہا، تم وہ اویس ہو جس کا ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تم وہ ہو جس سے ہم برسوں سے ملاقات کے طلبگار ہیں۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کا رنگ متغیر ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا واقعی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ذکر کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک اویس نامی شخص آئے گا، اگر ملے تو اس سے میری امت کے لیے دعا کروا لینا۔ حضرت اویس کرنی زمین پر گر پڑے، رونے لگے، کہنے لگے، مجھے تو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، مجھے تو اپنی ماں کی خدمت میں کبھی کمی کا خوف رہتا ہے، میں تو خود کو سب سے کم تر سمجھتا ہوں، آسمانوں پر میرے بارے میں کیسی بات ہو گئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اویس، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم ہمارے لیے دعا کرو، ہم تم سے یہ سعادت لینا چاہتے ہیں۔ حضرت اویس نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور دعا کی، یا اللہ، ان دو جلیل القدر صحابہ کو اپنی رضا عطا فرما، ان کے قدموں کو دین پر ثابت رکھ اور انہیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ محشور فرما، وہ جو خود کو گمنام رکھتا رہا، جسے دنیا نے پہچانا نہیں، وہ آسمانوں کا مقرب تھا، وہ جس نے ماں کے حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر مقدم رکھا، وہ جس کا دل توحید سے لبریز تھا، وہ جس کے آنسو زمین پر گرے مگر جن کی قیمت عرش پر لگی، وہ اویسے کرنی جسے زمانہ آج بھی یاد کرتا ہے مگر وہ تب بھی خود کو ایک معمولی چرواہ کہتا رہا، جن سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ نے دعا کروائی۔ ایسا مقام، ایسی شہرت جس کا چرچا فرشتوں میں تھا مگر زمین کے انسان بے خبر تھے، ایسا ہی دل افروز واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ ان کا اصل نام مہران تھا مگر چونکہ وہ سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے انہیں سفینہ یعنی جہاز کا لقب عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے کے ساتھ بحر روم کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ سفر تجارتی اور دینی مقاصد کے لیے تھا، لیکن درمیان سفر میں اچانک شدید طوفان آیا، سمندر کی لہریں بفر گئیں، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور ہوائیں ایسے زور سے چلنے لگیں، قافلے کا جہاز طوفانی موجوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا۔ ہر شخص اپنی جان بچانے کی کوشش میں سمندر کی لہروں میں گم ہو گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا ایک تختے کے سہارے بہتے بہتے کئی میل دور جا نکلے۔ سمندر کی موجیں انہیں ایک اجنبی علاقے کے کنارے پھینک گئیں۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ایک گھنے اور سنسان جنگل میں پایا۔ درختوں کی چھاؤں تھی، فضا میں خاموشی تھی اور دل میں صرف ایک نام تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگل میں بچ نکلنے کی کوشش کی، لیکن ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ اچانک ایک خوفناک شیر سامنے آ گیا۔ خونخوار آنکھیں، دھاڑتی ہوئی آواز اور قریبی فاصلے نے فضا کو لرزا دیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ گھبرائے نہ ہی پیچھے ہٹے، انہوں نے شیر سے مخاطب ہو کر بلند آواز میں کہا، اے اللہ کے جانور، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ یہ الفاظ کرنا تھے کہ شیر کی چال میں نرمی آ گئی، اس کی نگاہ بدل گئی، دھاڑ خاموش ہو گئی اور پھر شیر نے آگے بڑھ کر اپنا رخ پھیر لیا اور ایسے چلنے لگا جیسے کسی کے حکم کا پابند ہو۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو شیر ان کے آگے آگے ایسے چل رہا تھا جیسے انہیں راستہ دکھایا جا رہا ہو۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ شیر رک رک کر پیچھے دیکھتا جیسے کہہ رہا ہو، ادھر آؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، شیر مجھے ایک محفوظ راستے سے نکال کر جنگل کے کنارے تک لے آیا جہاں قریبی بستی کے آثار نظر آئے اور پھر وہ شیر اچانک غائب ہو گیا، نہ دھاڑ، نہ آواز، نہ کوئی سراغ۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک خونخوار درندہ بھی پہچان گیا کہ یہ وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ یہ وہ نسبت تھی جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کو بھی اپنا اثر دکھا گئی۔ یہ وہ نام تھا جس کے صدقے درندے محافظ بن گئے۔ جنگل میں تنہائی میں جہاں موت گھات لگائے کھڑی تھی، وہاں ایک نسبت رسول سے پکار کر کہا گیا، انا خادم رسول اللہ، اور پھر قدرت نے اپنے قانون ہی بدل دیے۔ یہ وہ پیار تھا جس نے طوفان میں بھی حفاظت کی، زمین پر بھی عزت دی اور جنگل میں بھی راستہ دکھایا۔ اسی طرح حضرت حبیب نجار رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ جو سورہ یاسین میں آیا ہے، جس کا نام لوگوں کو کم معلوم ہوگا مگر مقام بہت بلند۔ وہ شہر انطاکیہ میں رہنے والا تھا۔ جب 3 رسولوں کو جھٹلایا گیا اور لوگ انہیں پتھر مارنے لگے تو شہر کے آخری کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ میں کیوں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ جب اس قوم نے اس مرد کو قتل کر دیا تو اس کے بعد جنت کی بشارت دی گئی، مگر اس نے کہا، اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا ہے۔ یہ وہ مرد تھا جس نے حق کا اعلان اس وقت کیا جب سب خاموش تھے۔ جب سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے تو وہ آگے بڑھا اور قتل ہو گیا، لیکن وہ ابدی کامیابی حاصل کر گیا۔ پھر وہ واقعہ جسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں جنت کے ان دروازوں کے نیچے ایک بندے کو جسے جہنم کے قریب کر دیا گیا تھا، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے واپس لوٹا دو اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ اس کی صرف ایک توحید اسے جہنم سے نکال لائی، اور وہ توحید اس وقت نکلی جب ہر طرف اندھیرا تھا۔ فرشتے حیرت سے دیکھتے رہ گئے کہ ایک کلمہ کس طرح پورا انجام بدل سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ثابت بن قیس
رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خواب جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد ایک صحابی کو خواب میں آئے اور کہا میرے کچھ قرض باقی ہیں، فلاں شخص سے اتنی رقم وصول کرو اور فلاں جگہ دفن ہے، میرے اوپر فلاں ذرہ ہے، وہ لے لو اور قرض ادا کر دو۔ جب وہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور واقعہ بیان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے صحابہ بھیجے، وہاں وہی ذرہ ملی، قرض بھی اتنا ہی نکلا جتنا خواب میں بتایا گیا۔ یہ وہ شہید تھا جسے شہادت کے بعد بھی اللہ نے عزت دی، جس کے خواب کو سچ کر دکھایا، جس کی روح نے زمین والوں کو پیغام پہنچایا۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے نشان ہے جو سمجھ رکھتے ہوں۔ پھر وہ واقعہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجے جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ شاید اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو، اور جب تم میرے مزار پر آؤ تو رو پڑنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ واقعی نہ آ سکے، اور جب کئی سال بعد واپس آئے تو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے اور فرمایا اے محبوب نبی، میری زندگی آپ کے ساتھ رہی، اب جدائی کا غم میری ہڈیوں کو جلا رہا ہے۔ یہ وہ محبت تھی جو آنکھوں سے برسنے والے آنسوؤں میں بدل گئی، وہ فراق جس کی گواہی مدینہ کی فضا نے دی، اور ایک وہ گمنام صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو میدان جنگ میں زخمی ہوا اور مرنے کے وقت آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے میں تیرے نبی پر ایمان لایا اور میں نے تلوار صرف تیری رضا کے لیے اٹھائی، مجھے بخش دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا جنازہ لایا گیا تو فرمایا اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ کپڑا ہٹایا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کے چہرے پر جنت کی خوشبو دیکھی ہے۔ یہ وہ نامعلوم سپاہی تھا جس کا نام زمین والوں نے نہ پوچھا مگر آسمان والوں نے اس کا استقبال کیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں سو رہا تھا کہ اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دعا کرنے لگے یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میرے غلاموں کو عذاب نہ دینا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور آپ کی امت کے گناہ گاروں کو بخش دیا ہے۔ جو ایک بار بھی سچے دل سے توبہ کرے گا یا لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ اس پر جہنم حرام فرما دے گا، اور اگر مرتے ہوئے صرف زبان سے یہ کلمہ نکل جائے تو بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے جنت دی جائے گی۔ پھر حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ کہ وہ چند دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا رہے اور جب آئے تو چہرہ زرد آنکھیں نم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صوبان تم بیمار ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل بے چین تھا، آپ کی جدائی میں تڑپ رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ اگر دنیا میں جدا ہوں تو شاید آخرت میں بھی جدا ہو جاؤں گا، تو دل ڈوب گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوبان جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا قیامت میں بھی اور جنت میں بھی۔ اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ آیت کریمہ لے کر آئے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ پھر وہ نوجوان جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پکڑا گیا چوری کے جرم میں، جب اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوا تو وہ ہنستا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حیرت سے پوچھا اے جوان تم ہنس کیوں رہے ہو جبکہ تمہارا ہاتھ کٹنے والا ہے؟ اس نے کہا اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم یہ پہلی چوری ہے جو میں نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کبھی بندے کو پہلی بار میں نہیں پکڑتا۔ تب اس نے روتے ہوئے کہا ہاں یہ میں نے 40 بار کیا تھا، آج اللہ نے مجھے پکڑ لیا۔ اس کے بعد وہ ایسا طیب ہوا کہ دن رات عبادت میں گزارنے لگا اور اللہ سے بخشش مانگتا رہا، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے سجدے میں جان دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کا حساب توبہ نے بدل دیا۔ پھر حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام دشمنی میں بہت کچھ کیا، لیکن جب اسلام قبول کیا تو سمندر میں اللہ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان رکھ دوں گا۔ اور جب بچ کر مدینہ پہنچے تو دوڑتے ہوئے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر پڑے، کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کے بعد میری زندگی تیرے راستے میں وقف ہے۔ پھر وہ وہی بنے جنہوں نے ہر معرکہ میں اسلام کے جھنڈے بلند کیے۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کے زمانے میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ رہا، لیکن ان کے بچپن میں ان کے والد نے کہا تھا بیٹا چراغ بجھا دو، یہ حکومت کا چراغ ہے اور ہم ذاتی باتیں کر رہے ہیں۔
ہیں تب سے ان کے دل میں عدل کا ایسا نور آیا کہ جب خلافت ملی تو مال و دولت چھوڑ کر وہی پرانا لباس پہن لیا اور راتوں کو رو رو کر کہتے اے اللہ عمر سے تو راضی ہو جا۔ پھر وہ رات جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ فرما رہے تھے بلال ہم سے اتنی جدائی کیوں؟ اس پر بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ واپس آئے اور اذان دی تو پورا مدینہ رو پڑا۔ صحابہ کہنے لگے بلال کی اذان میں وہی درد، وہی عشق اور وہی سرور واپس آ گیا جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محسوس ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے اور مجھے اس حال میں ملے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں تجھے اتنی ہی مقدار میں بخشش عطا کروں گا۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ سچے دل سے صرف ایک بار بھی توبہ کر لے یا مرتے وقت ایمان و توحید کا اقرار کرتے ہوئے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کہہ دے، اگر زبان سے بھی نہ کہہ سکتا ہو تو دل ہی میں کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اسے بخش دے گا، چاہے اس کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ یہ پیغام جو عرش کے رب کی رحمت سے نکلا ہے، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ رب جو تیری پلک جھپکنے سے پہلے تیرے دل کا حال جان لیتا ہے، وہ رب جو کہتا ہے اے میرے بندے تو نے اگر زمین بھر گناہ کر لیے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں تجھے زمین بھر مغفرت عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اگر تو دن رات گناہ کرتا رہے پھر توبہ کے لیے میرے در پر آ جائے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ مجھے تیری توبہ سے خوشی اس چرواہے سے زیادہ ہوتی ہے جس کی گمشدہ اونٹنی صحرا میں واپس آ جائے۔ میں وہ اللہ ہوں جس کی رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو آ جا، پلٹ آ، بس ایک بار، صرف ایک بار جھک جا، صرف ایک بار کہہ دے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا اللہ آپ کی امت کا وہ شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو لیکن مرتے وقت سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ بس وہ ایک لمحہ، وہ ایک ندامت، وہ ایک آہا وہی اس کی بخشش کا سبب بن جائے گی، کیونکہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ میں بندے سے اتنا ہی قریب ہوں جتنا اس کی شہ رگ۔ قبریں پکارتی ہیں اے غافل انسان ایک بار سجدہ کر لے، کیونکہ کل تو اس مٹی میں سو جائے گا، تیری زبان بند ہو جائے گی، لیکن وہ ایک سجدہ جو تو نے دل سے کیا ہوگا وہ تیرے لیے نور بن جائے گا، تیرے لیے قبر میں جنت کا باغ بن جائے گا، تیرے لیے عرش کے سائے تلے پناہ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو جس نے گناہ کیے لیکن پھر میرے در پر آ کر جھک گیا، گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دیا۔ بحوالہ جامع ترمذی صفحہ نمبر 3540۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے صبح کے وقت روتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حنظلہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو دل پر ایسا روب طاری ہوتا ہے کہ گویا جنت و جہنم سامنے ہیں، لیکن جب ہم گھروں میں جاتے ہیں اہل و عیال میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کو تسلی دی اور فرمایا اے حنظلہ اگر تم ہر وقت اسی کیفیت پر رہو جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے تم پر طاری ہوتی ہے تو فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور تمہیں بازاروں کی گزرگاہوں میں سلام کریں گے، مگر یہ ساعتیں دل پر کبھی کبھی وارد ہوتی ہیں۔ اصل سعادت یہی ہے کہ بندہ ان ساعتوں کی قدر کرے اور جب وہ دل پر طاری ہوں تو اس میں رب کو یاد کرے۔ اس لمحے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے اشک جاری اور دل خوف خدا اور محبت خدا میں تڑپ رہا تھا۔ پھر ایک زمانہ گزرا اور وقت کے ایک ولی حضرت بشر الحافی رحمت اللہ علیہ جو جوانی میں گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص تھا، ایک دن راستے میں ننگے پیر کسی گلی سے گزر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر ایک کاغذ کے پرزے پر پڑی جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا، اسے صاف کیا، خوشبو لگا کر گھر کی سب سے بلند جگہ پر رکھا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ تیرے نام کو عزت دی ہے، اگر تو نے چاہا تو مجھے بھی عزت دے دے۔ اس رات کسی نیک بندے کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر نے ہمارے رب کے نام کی تعظیم کی ہے، اس پر اللہ نے اس کے دل کو ہدایت کے لیے چن لیا ہے، جاؤ اسے ہمارے دوستوں میں شامل کر دو۔ صبح جب بشر الحافی رحمت اللہ علیہ بیدار ہوئے
ہوئے تو دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ انہوں نے گناہوں کی راہ چھوڑ دی اور توبہ کر کے اللہ کے کامل ولی بن گئے، یہاں تک کہ عمر بھر ننگے پیر رہتے تاکہ وہ لمحہ یاد رہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ننگے قدموں میں بھی اپنی رحمت کے قریب کر دیا۔ یہ وہ راز ہے جو ان بندوں پر کھلتا ہے جو دل کے سچے ہوتے ہیں اور رب کو پکارنا جانتے ہیں، اور جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے تو اسے پاک کر کے اپنی رحمتوں میں چھپا لیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔